صبر کرو ان ذالک من عزم الامور ہم بادر ہاں بے بزدل ہیں کمزور بے نکلو معافی منگیں گا ولا تصعر خدک للناس میرا بچہ اکڑ گئے نہ چلیے مچھ راکھ گئے مروڑ کے کنا پیچھے چاڑ گئے داڑھی من گئے اور کروٹ کال گئے متھا میں بال سٹ گئے اور اپنی کھکھاڑی لال کر گئے اور رچ بن گئے نا لوکاں میں چلیے کہ تیرے تے سارا ڈریں پوت آئے ماں ڈر گئی خامد آئے ٹبری ڈر گئی باپ آئے اولاد ڈر گئی اگر باپ آئے یا کوئی بلا آئی دروازہ تو بڑھو نہ سلام نہ کلام نہ کچھ ایک دم بڑھتا ہی بس اگلا کے اوپر مصیبت چھا گئی کہ آ گئی جو دروازہ تے ٹبر اپنے ڈر گیو ہیں ساگ میں لون ہے نہیں ہے تم ہوا ہوا تھا تیڑی کا بیمار تھا تم کیا تھا تم ساگ بھی نہیں بنا سکیا میس بھی نہیں میل سکیا دودھ بھی نہیں کٹ سکیا یا اماں بھی موئی رہی کہ کیا تھی یا کہ ٹبر بھی منہ ہو رہا وہ بھائی آدمی آئے ہو کوئی انسان آئے کہ کدھر بدیوں میں کھول کے آئے ہو کیا پہ آئے ہو یا نبی کی صفت نے فرمایا باپ آئے بوا بچے السلام علیکم بچہ کے حال ہے بچی کے حال ہے رہن دے کھانا بعد میں کھانگا تم خیر نہ آئے رحمت آگئی کرما اولاد نہ لگو کے واقعی باپ آئے ہیں پوت آئے بوا بچوں بڑے اور ایک دم منہ کھل کھلاتو ہنستو مسکراتو اما السلام علیکم ابا السلام علیکم خیر تم بالے ہوں تو ساری تیڑی تھارے بغیر پریشان رہے ہو میں نے سیر لگی بچہ تیری یہی ہونا ضرورت تھی ہوں تو مارو سر بھی نہ دبا پیر بھی نہ گھٹ تیل بھی نہ لا بس تیرا اسلام کی ضرورت تھی خامد آیا دروازہ تے اندر بڑے السلام علیکم میرے کوئی نہیں تم سناؤ بالے اوہو قربان تھارے تیرے اوپروں ساروں کوئی ہم بالا تو سنا گھر میں رحمت آ گئی خیر آ گئی پتہ چلے کہ دکھ بھی بنڈے گیا اگلا دکھ بھی نس گیا آن والا دکھ بھی نس گیا اور گھر میں رونق لگ گئی باغ بن گیا پھر لکھی روٹی بھی کی پات کے برابر ہو جانی کی پات کی مثال اس واسطے دینا تھا پہلے زمانہ میں چاول کاٹ ملے تھا ملے نہیں تھا کاٹ تو چاول نے پات کے تو اس واسطے کہتا بھائی آج چاول عام ہو گیا تو آج ذرا پات کی مثال تھوڑی کمزوری ہے تو کی بھی بیٹھو اس وقت تو کہتا بھائی تیرو سارو کوئی کی پاتا ہے مینا تو لکھی دے واہ بھی کافی ہے تو جے کدے موڑ بنا کے باہروں آئے پھر پلا بناؤ پھر کچھ بناؤ پھر بلا مارو سے رشتہ داری نہ پھر کھان میں مزو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی زندگی سکھائی اپنا پیاری زندگی سکھائی بیس کے ہسنا بھی سکھایا مسکرانا بھی سکھایا مذاق کرنا بھی سکھایا تیسرا والا مذاق نہیں کہ تیری بہن کی گاڑ ماں کی گاڑ دادی کی گاڑ پھر فلانی گاڑ پھر کپڑا پات چھڑیا پھر بیاہ میں کچھ اور مصیبت کر چھڑی گاٹا کپ چھڑیا پھر بیاہ میں جا کے نچ نچ گئے یہ مذاق نہیں سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح والا مذاق کیا ایک دفعہ حضرت علی نے کیوں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے پشکار ٹورے کریں تھا فرمایا کہ علی اس طرح سے لگے جرا اللہ کا نام ہے بچ کو لام ہو رہا ہے تو یہ بھی مذاق تھا یعنی علی مندرو تو اللہ کو نام لکھے نا تو اس طرح پاسا وروں میں فروں اچو تو اچو بشکاروں لام مندر ہو گیا تھوڑا جے تو حضرت علی ذرا مندرا تھا اس طرح بڈھی ایک آگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے مائی عائشہ نال گل کرے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو خیر پوچھی ہمیں خیر ہے بال ہے جی بالا قربان یا رسول اللہ کہا بڈھی جنت میں نہیں جاسے تو یا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ میں چلے گیا بڈھی مر گئی رو رو گئے کہنے لگی یا اللہ نبی کو کلمہ ہی پڑھے تھا اسے واسطے تھارا پیروں میں آیا تھا اسے واسطے کہ جنت میں جاتا ہم کہ بڑھا جنت میں ہی نہیں جاسے تو ہون رو رو کے مر لگی بڈھیڑی امی عائشہ کہ یا رسول اللہ تو ہم نے کہہ شکر کا بڈھی تو مر لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسیا فرمایا جاؤ اس نے کہو کہ اسی بڈھی تھوڑی تو جنت میں جائے گی کبڑی ہوئی بھی لاکھ کرندو ہوئے وہ تو جوان ہو گئے جائے گی تم 18 سال کی لڑکی بن کے جنت میں جائے گی بڈھا تھوڑا جنت میں جائے گا سارا بڈھا جوان ہو جائے گا 25 سال کا جوان ہوئے گا بندہ کلیاوا بہنگا زیور بہنگا کہاں ہم تو اپنا منع کریں کہ مرد کالسریوں کو لباس نہ پہنے کالسری مردوں کو لباس نہ پہنے یہ تھارا واسطے جنت میں رکھے ہو عید کے کریں گے ایک انگوٹھی سونا کی پہن گے ایک کہے اوکی سونا کی لا لی تمنے لا گئے سارا جنت کو سامان ضائع کر گیا ایک چمڑی لائی تمنے اکا گئے نال سونو تھارا واسطے جنت میں انتظار کرے کرے وہ تھارا کنگن بھی مہنگا چوڑی بھی مہنگی چھاپ بھی مہنگی کلپ بھی مہنگا
اور پھر کہ تھارا زنجیر بھی وینگا تھارا زیور جہا جہا جو نہ لیتا وینگا اپنا اپنا زیور بندھاں سارا وینگا تھارا مہندی بھی لگے گی سرموں بھی لگے گو رنگ بھی لگے گا رنگ برنگا ریشم بھی ملے گا کپڑا تمنا ہوتے پر تیاری تے کر کے آ جاؤ اتنے لگ گیا ٹھونڈن سود کی شکل ماں رشوت کی شکل ماں چوری کی شکل ماں وہ تو ساروں کوئی گما کے بیس رہے گا اس واسطے جوانوں یہ ربڑ کی کڑی چھڑی یہ کوئی ملنگ تاگا بدے یہ تاگا سب شرک کی نشانی ہیں یہ سب آخرت کا اس مال نہ ختم کر چھوڑیں گا اس پہ توبہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آج تے پکی توبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تے بچا لے کہ اللہ کے نال کسی نے شریک نہ کرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے علاوہ کوئی اور طریقوں نہ بناوا میں عرض تھی میری کہ اللہ نے یہ اتنی نعمت دی تھی ان نعمتوں کا بدلہ مکائی قیمت نہیں منگی صرف ایک قیمت ہے کہ اللہ کے سامنے خالص سجدو اس سجدہ میں کوئی اور شریک نہ ہو اللہ کا نام و روزو اللہ کا نام و زکوٰۃ اللہ کا نام و حج اور 5 وقت نماز اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے کا طریقہ کے اوپر نماز کا توفیق نصیب کرے اور نبی کا طریقہ کے اوپر